پہلی چیز دیکھنے کی ہے کہ لباس کا کپڑا باریک نہ ہو. یہ فرض چیزیں بتا رہا ہوں. لباس کا کپڑا باریک نہ ہو. باریک دوپٹہ حرام. باریک قمیض جس سے نیچے نظر آئے حرام. باریک شلواریں جس سے وجود نظر آئے حرام. صرف برانڈ نہ دیکھو، سب سے پہلے لباس میں شرطیں پوری ہیں کہ نہیں وہ دیکھو. لباس کس قسم کا، کس رنگ کا، کس ڈیزائن کا، کس برانڈ کا، یہ بعد میں آئے گا. سب سے پہلے دیکھو مسلمان کا لباس ہے کہ نہیں. باریک نہ ہو جس سے بدن چھلکتا ہے، نظر آتا ہے، ورنہ وہ کپڑا حرام چاہے لاکھ کا جوڑا ہو، اس کا پہننا حرام. پہلی شرط کیا ہے کہ عورت کے لباس کپڑا باریک نہ ہو. باریک دوپٹے آ رہے ہیں جس میں بال نظر آ رہے ہیں، اس میں تو نماز ہی نہیں ہوتی بھائی. اس کپڑے میں نماز نہیں ہوتی. یہ پہنا ہوا ننگا ہے. یہ پہنا نہ پہنا برابر. یہ پہنا نہ پہنا برابر ہے. دوپٹہ لیا نہ لیا برابر ہے. پہلی شرط عورت کے لباس میں ہے کہ لباس باریک نہ ہو. دوسری شرط ہے عورت کے لباس میں کہ اس کا لباس وجود پر پورا ہو. وجود پر پورا ہو. بازو آدھے ہیں حرام. چوتھائی حصہ نماز میں اگر کھل جائے، بازو کا چوتھائی حصہ اگر نماز میں کھل گیا تو نماز ٹوٹ جائے. کہ عورت نے بازو ایسے لمبے کیے سجدے میں اور اس کے بازو اوپر چڑھ گئے اور چوتھا حصہ بازو کا نکل آیا تو اس کی نماز ختم. پابندیاں ہیں، احکامات ہیں نماز میں. صرف میں نے ابھی بتایا آپ کو. تو صدر میں کیا آتا ہے کہ لباس بدن پر پورا ہو. بازو چھوٹے سلائی ہو گئے اور یہ حصہ باہر ہے بازو کا تو یہ حرام ہے. چاہے محرم ہے گھر میں پر حرام ہے. پاؤں ٹخنے تک ہیں، ٹخنے تک یہ حصہ گھر میں کھول سکتی ہے، لیکن ٹخنے سے اوپر، ٹخنے سے اوپر ٹانگ کی پنڈلی اس کا کھولنا حرام ہے. لباس چھوٹا نہ ہو کہ پاجامے اوپر کو اٹھے ہوئے ہیں، شلواریں اوپر کو اٹھی ہوئی ہیں اور ٹخنے سے اوپر کا حصہ نظر آ رہا ہے. مرد کی شلوار ٹخنے سے نیچے جائے تو جہنم، عورت کی شلوار ٹخنے سے اوپر جائے تو جہنم. دوسری شرط کیا ہے لباس میں کہ لباس عضو پہ پورا ہو. آدھے بازو نہیں اور کھلے بازو نہ ہو، ٹائٹ بازو ہو جس سے آگے بازو نظر نہ آتا ہو. یہ تو یہاں ہے، نیچے ٹخنے تک لباس برابر. یہاں کوتاہی ہے، بڑے بڑے گلے. ہمارے ہاں یہ کلچر ہندو سے آیا ہے. ہندو ساڑی پہنتی ہیں عورتیں، اس ساڑی سے ہم نے ساڑی تو اتار دی، مسلمان نے ساڑی تو اتار دی، لیکن گلے ساڑی کے رہے. بڑے بڑے گلے یہ ہندو خواتین کی طرف سے آئے. یہ کلچر اسلام کا نہیں ہے. اسلام میں یہ پردہ ہے، یہ حصہ پردے میں آتا ہے. ہمارے ہاں کلچر ہے، تہذیب ہے، ثقافت ہے کہ عورت کا گلا بڑا ہوگا. کس نے کہا بھائی؟ یہ گلا کھولنا حرام ہے. سینے کا یہ حصہ کھل جانا حرام ہے. اتنا بڑا حرام گھر میں ہو رہا ہے بتائیں کو نہیں رہا. صوفی صاحب کے گھر میں بھی ہو رہا ہے اور جماعت اور نمازی صاحب کے گھر میں بھی ہو رہا ہے، حاجی صاحب کے گھر میں بھی ہو رہا ہے. صرف ہم نے پردہ ایک سمجھا کہ باہر نکلتے تھوڑا سا یوں کر لو تو پردہ ہو جاتا. پردہ پہلے گھر کا تو ٹھیک کریں. گھر کے پردے میں پتہ ہی نہیں کہ گھر کا پردہ کیا ہوتا ہے. پہلے لباس ٹھیک کروائیں. تو یہ تین چیزیں ہو گئیں کہ لباس یہاں تک پورا بازو، دوسرا گھٹنے ٹخنے تک لباس، شلوار ٹخنے تک پوری، تیسرا یہ گلا نہیں، یہ گلا بالکل گردن کے ساتھ بند.
جیسے مرد پہنتے ہیں. یہ عجب بات ہے کہ مرد کا یہ حصہ پردہ نہیں پر کسی نے آج تک کھولا نہیں، عورت کا یہ حصہ پردہ ہے اس نے ہمیشہ کھولا. اس کے گلے بڑے ہیں، مرد کے گلے چھوٹے ہیں، حالانکہ مرد کا لباس یہ اس میں پردے میں نہیں ہے، لیکن یہ کلچر ہے، تہذیب ہے، یہ ثقافت ہے، یہ احکامات نہیں ہے. تو عورت یہ حصہ اپنا بند کرے گی، یہ اس کا لباس ہے، پردے میں سطر میں آتا ہے، سطر میں یہ کھولنا حرام ہے محرم کے آگے بھی، اس کو بند کرنا ہے. تو دوسرا کام یہ لباس بدن پہ پورا ہو، پھر یہ تین چیزیں یہ پوری ہو. یہ سائڈیں، چھوٹی چھوٹی قمیضیں عورتیں سلوا رہی ہیں، شلوار اوپر کا حصہ دکھائی دے رہا ہے اور چاک بڑے ہیں اور بدن سائڈ سے نظر آ رہا ہے. لباس چھپانے کے لیے ہے، دکھانے کے لیے نہیں ہے. لباس کا مقصد صدر چھپانا ہے، دکھانا نہیں. یہ لباس بے حیائی ہے، یہ پہنا نہ پہنا برابر. اور یہ ذمہ داری مردوں کی ہے کہ اپنی عورتوں کا لباس ٹھیک کروائیں. ہمارے ہاں مرد کو پتہ ہی کوئی نہیں، بیچارے کو بلاں دی فکر ہے، گیس دی فکر ہے، بجلی دی فکر ہے، انہوں دکان دے رولے، کاروبار دے رولے، فیساں دی فکر، اس تو علاوہ پتہ ہی کوئی نہیں کہ میری اور بھی کوئی ذمہ داری ہے. اس کو صرف معاش کے سسٹم کے علاوہ کچھ خبر نہیں. بیٹی ہے، بہن ہے، گھر میں مستورات ہیں، بیوی ہے، اس کے لباس پہ تمہاری نظر ہونی چاہیے. کپڑا کیسا خریدا ہے دیکھو، سلائی کیسا ہوا ہے دیکھو، اس میں کہیں حرام تو نہیں. تمہاری ذمہ داری ہے، قیامت کے دن مرد سے پوچھا جائے گا، عورت سے تو پوچھا جائے گا، مرد سے سوال ہوگا. ذمہ دار گھر کا مرد ہے، ساڈے تے مرد چڈو ہے، پتہ ہی کچھ نہیں. یہ بیچارہ منتاں سماجتاں تے بیٹھا ہے، عورت حاوی ہوئی پڑی ہے، یہ منتاں ترلے کرن دیا. تو مرد حاکم ہے گھر کا، نظام تمہارے ہاتھ میں دیا ہے. پیار ہے، محبت ہے، اظہار ہے، خرچ کرو، بہت پیار کرو، گھر والوں سے بہت پیار کرو، لیکن حدود کے اندر. جہاں اللہ کی حد ٹوٹے گی وہاں کوئی رشتہ نہیں دیکھا جائے گا. اللہ کی حدود کے اندر اندر حدود آ گئی، یہاں کوئی رشتہ نہیں دیکھا جائے گا. یہاں اللہ کا بندہ بن کے دیکھاؤ، یہاں محبت ختم. یہاں محبت یہ ہے کہ آپ اللہ کی حد توڑنے نہ دیں. تو لباس میں دوسری شرط یہ ہے کہ لباس عضو پر پورا ہو. تیسری شرط عورت کے لباس میں یہ ہے کہ عورت کا لباس بدن پہ ٹائٹ نہ ہو، فٹنگ نہ ہو. فٹنگ، عورتیں فٹنگ کروا رہی ہیں کہ جی فٹنگ پوری نہیں آئی، فٹنگ حرام ہے. اب میں اس پر آپ کو حدیث سناتا ہوں. اللہ کے نبی نے فرمایا صنفان من امتی لم ارہما، میری امت کے دو طبقے ایسے ہیں جو آج موجود نہیں، بعد میں آئیں گے. آج نہیں ہیں، میں نے ان کو نہیں دیکھا، وہ بعد میں آئیں گے. قوم معہم سیاط کاذناب البقر، ایک وہ گروہ ہے جو بعد میں آئے گا کہ جن کے ہاتھوں میں ڈنڈے ہوں گے جیسے بیل کی دم ہوتی ہے، اور وہ اس سے لوگوں کو ظلماً مارتے پھریں گے. ایک تو یہ ظالمانہ طبقہ آئے گا، اور دوسرا طبقہ میرے بعد آئے گا نساء کاسیات عاریات ممیلات مائلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها وإن ريحها لتوجد من مسيرة كذا وكذا. یہ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں دوسرا طبقہ میرے بعد آئے گا، عورتیں آئیں گی، عورتیں کپڑا پہن کر ننگی نظر آئیں گی. کاسیات عاریات،
کپڑا پہنا ہوگا لیکن پہن کر ننگی ہوں گی، کہ کپڑے کا مقصد فوت ہے کہ کپڑا اتنا باریک ہے کہ بدن نظر آ رہا ہے، یا اتنا ٹائٹ اور فٹنگ والا ہے کہ عضو پورا نظر آ رہا ہے، تو یہ ننگی عورتیں ہیں، بظاہر کپڑا پہنے ہیں۔ ممیلات مائلات، مردوں کی طرف جھکاؤ ہوگا اور چاہیں گی کہ وہ ہماری طرف آئیں اور ہمیں دیکھیں اور ہماری تعریف کریں، اور ان کا جھکاؤ ہوگا کہ مرد ہمارے قصیدے پڑھیں، جوڑے ہوں گے بالوں کے جوڑے جیسے بختی اونٹ کی کوہان ہوتی ہے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا یہ عورتیں جنت نہیں جائیں گی بلکہ جنت کی خوشبو نہیں پائیں گی، حالانکہ جنت کی خوشبو 500 سال کے فاصلے سے بھی آتی ہے۔ ان کو اتنا بھی اللہ جنت کے پاس نہ کرے گا کہ ان کو کم از کم جنت کی مہک آ جائے، اتنا بھی قریب نہ کرے گا، داخل ہونا تو بہت آگے کی چیز۔ یہ احکامات ہیں۔ نمازی عورت، بس یہ اخلاق ٹھیک ہونے چاہیے، اخلاق ٹھیک ہونے چاہیے، سارا دین اخلاق میں پڑا ہے۔ عورت کا دین پردے سے شروع ہوتا ہے۔ آپ نے صحابہ کی مجلس میں سوال کیا، بتاؤ اللہ کے ہاں عورت کا سب سے پسندیدہ عمل کون سا ہے؟ یہ صحابہ کے مجمع میں سوال تھا، سب سے پسندیدہ عمل بتاؤ۔ تو کسی نے کہا نماز، کسی نے کہا روزہ، کسی نے کہا تہجد، کسی نے کہا ذکر، کسی نے کہا تلاوت، مختلف جواب آتے رہے۔ حضرت علی اس سوال کو لے کے چپکے سے کھسک گئے، گھر چلے گئے اور فاطمہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ اللہ کے نبی نے یہ سوال کیا مجلس میں، تم بتاؤ اس کا جواب کیا؟ چونکہ فاطمہ اللہ کے نبی کی بیٹی، کہا تم بتاؤ اس کا جواب کیا ہے؟ حضرت فاطمہ نے کہا اس کا جواب یہ ہے، اللہ کو عورت کا سب سے پسندیدہ عمل یہ ہے کہ کوئی عورت غیر محرم مرد کو نہ دیکھے اور کوئی غیر محرم مرد اس عورت کا نہ دیکھے، یہ اللہ کے ہاں سب سے پسندیدہ عمل ہے۔ حضرت علی یہ جواب لے کر آئے، کہا یا رسول اللہ میں بتاؤں؟ کہا بتاؤ۔ حضرت علی کھڑے ہو کہنے لگے یا رسول اللہ سب سے بڑا عمل عورت کا یہ ہے کہ کوئی غیر محرم اسے نہ دیکھے اور وہ کسی غیر محرم مرد کو نہ دیکھے۔ تو آپ کا جواب ٹھیک تھا۔ آپ نے فرمایا علی تیرا اپنا نہیں، کہیں سے لے کر آئے ہو، بتاؤ کہاں سے لے کر آئے ہو؟ کہا یا رسول اللہ میں فاطمہ سے پوچھ کر آیا ہوں جواب۔ تو آپ نے کہا ہاں مجھے بھی لگ رہا تھا کہ فاطمہ تو بدعۃ منی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، میرے بدن کا حصہ ہے، تو یہ علم نبوت ہے جو وہ بتا سکتا ہے جو میرے بدن کا حصہ ہو، یہ فاطمہ ہی بتا سکتی اور کوئی نہیں بتا سکتا۔ سب سے بڑا عمل کہ کوئی غیر محرم اسے نہ دیکھے، وہ کسی غیر محرم کو نہ دیکھے۔ عورت کا متقی ہونا بات کی چیز ہے، اس کا نمازی ہونا بات کی چیز ہے۔ عورت کا دین دیکھنا ہو، عورت کا دین تو اس کے لباس میں دیکھو، لباس سے پتہ چلے گا عورت میں دین کتنا ہے۔ چونکہ عورت کے لیے پردہ کرنا یہ سب سے مشکل امتحان ہے۔ سب سے مشکل امتحان کیا ہے؟ اپنے حسن کو چھپانا، حسن کو چھپانا، جمال کو چھپانا، یہ سب سے مشکل امتحان ہے۔ تو جو عورت اس پر آ جائے وہ اللہ والی، وہ تقوی والی عورت۔ تو لباس میں دوسرا حکم فرما، تیسری شرط کیا ہے؟ لباس ٹائٹ نہ ہو، تو لباس باریک نہ ہو۔ دوسری شرط کیا ہے کہ لباس عضو پر پورا سلائی ہو، چھوٹا نہ ہو۔ تیسری شرط کیا ہے کہ وہ لباس ٹائٹ نہ ہو، فٹنگ نہ ہو، کھلا ہو، بدن پہ کھلا ہو، عضو نظر نہ آتا ہو۔ اور چوتھی اس کا رنگ مردوں کی طرح نہ ہو، اس کی طرز مردوں جیسی نہ ہو۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ لعنت کرتا ہے اس عورت پر جو مردوں جیسا لباس پہنے، اور لعنت ہے اس مرد پر جو عورتوں جیسا لباس پہنے۔ تو یہ لعنتی کام ہے کہ مرد عورتوں جیسے کپڑے اور رنگ پہنے۔ ایک صحابی آئے تو ان کا رنگ ٹھیک نہیں تھا، کپڑا ٹھیک تھا پر رنگ ٹھیک نہیں تھا، عورتوں جیسا رنگ پہنا ہوا۔ تو آپ نے کہا بھائی یہ کیا ہے؟ یہ تیرے لیے ٹھیک نہیں ہے۔ اب وہ گھر گئے اور جا کر تندور میں کپڑا اتارا اور تندور میں ڈال دی۔ تو آپ نے پوچھا بعد میں کیا کیا کپڑے کا؟ کہا یا رسول اللہ آپ کی ناراضگی تھی تو میں نے جا کے تندور میں ڈال دیا۔
آپ نے کہا اتنا کرنے کی ضرورت نہیں تھی، بس تیرے لیے ٹھیک نہیں تھا، گھر کی عورتوں کو دے دیتا، ان کے لیے صحیح تھا۔ کہ نہیں یا رسول اللہ، جس پہ آپ نے ناراضگی کر دی میں اسے تندور میں جلاؤں گا۔ تو یہ عورتوں کے رنگ الگ ہیں، مردوں کے رنگ الگ ہیں، عورتوں کے کپڑے کے ڈیزائن الگ ہیں، مردوں کے الگ ہیں۔ لعنت ہے کہ کوئی مرد عورت کی مشابہت اختیار کریں اور کوئی عورت مردوں کی مشابہت اختیار کریں۔ یہ 4 شرطیں عورت کے لباس میں لازم ہیں، یہ فرائض میں سے ہیں، لباس کے فرائض ہیں۔ ہر عورت اپنے لباس کو چیک کرے، اور مردوں کی ذمہ داری ہے کہ عورتوں کے لباس چیک کریں۔